ابو سفیان سے پوچھا روم کے بادشاہ نے کہ وہ جو نبی آیا ہے اس کے ماننے والے نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نوجوان ہیں زیادہ۔ تو وہ روم کا بادشاہ کہنے لگا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی کے پیچھے چلنے والا طبقہ وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے، پھر باقی سارے طبقے ملتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے علاوہ ساری مخلوق پڑھی لکھی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل قد علم صلاته وتسبيحه۔ جتنی کائنات جاندار بے جان سب کے اندر اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ ڈال دیا ہے اور اسے مضبوط کر دیا ہے، وہ اسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ کسی آم کے اوپر امرود نہیں آئے گا، اللہ نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ امرود کے اوپر انگور نہیں آئے گا، اللہ نے اس کو سمجھا دیا ہے، اس کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ بھینس کے سامنے پلاؤ رکھو وہ نہیں کھائے گی، اس کے سامنے گھاس رکھو تو وہ کھائے گی۔ شیر کے سامنے گھاس رکھو تو وہ منہ موڑ لے گا، اور گوشت رکھو تو وہ جھپٹ کے اٹھا لے گا۔ چوہا گھر سے نکلا پہلی باری، ابو بلی آ گئی، اس سے کدی بلی ویکھی کوئی نہیں، لیکن یا بلی نے ویکھیا تو وت پچھان۔ تو یہ علم کہاں سے ملا اسے؟ وہ تو پہلی دفعہ بلی کو دیکھ رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلا یہ میری دشمن ہے مجھے کھا جائے گی؟ یہ علم اللہ نے ساری مخلوق کو دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے جاہل پیدا کیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے پیٹ سے تم نکالے گئے، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہماری کوئی زبان بولی نہیں تھی۔ اب چڑیا کے بچے کو اکیلے کہیں انڈے سے نکلتے ہی چھوڑ دو، تھوڑا سا جب وہ بڑا ہوگا تو چوں 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 کرنے لگے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا میں نے تو کسے سکھایا ہی نہیں، میں نے پتہ ہی نہیں میں کی بولا، وہ چوں چوں کرے گا، چاہے اس کو کوئی چڑیا کی شکل بھی نہ دکھائی دی گئی ہو، وہ اپنی زبان۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں دیکھنے والا سننے والا بنایا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ تو انسان علم باہر سے لیتا ہے، ایک علم کالج سکول کا ہے اور یونیورسٹیوں کا ہے، دوسرا علم قرآن کا ہے جو میرے اللہ کا علم ہے، جو میرے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اور میرے نبی نے اسی زیر زبر کے ساتھ اسے ہم تک پہنچایا ہے، اور صحابہ نے آگے پہنچایا ہے، اور آج تک قرآن کنجوانی کا بچہ یاد کرے یا لندن کا بچہ یاد کرے، الف لام میم ذالک الکتاب سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو ہمیں باہر سے زندگی سیکھنی پڑتی ہے۔ جانور پرندے پکھو ان کے لیے کوئی اور دوسری پسند ہے ہی نہیں، سانپ کو ڈسنا پسند ہے، اور پھر چوہے کو نوالا بنانا پسند ہے، وہ اس پہ فٹ ہو گیا ہے۔ تو جعل لکم السمع آنکھیں، والابصار
کان، ابصار آنکھیں، والافئدہ عقل، تاکہ تم کچھ حاصل کر سکو۔ ہمیں نہیں پتہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ واقعی موت کے بعد جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو اس سب کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون بتا سکتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو وہ میرے اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور یہ کنجوانی کے کچے گاؤں میں رہتے ہو، لیکن تم چاہتے ہو میری زندگی خوبصورت ہو جائے، تو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اپنا ایک رسول بھیج رہا ہوں جس کی ہر شے کو میں محفوظ کر دوں گا، تاکہ 1450 سال گزریں یا 14,000 سال گزریں، میرے نبی کے اوپر اللہ کا پہرا ہے۔ آپ کی ساری زندگی ہماری طرف اللہ کے نبی نے، صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ اگر راستے پہ چلنا ہے تو اس کے راستے پر چلو، اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ان کے پیچھے چلو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو۔ آخرت میں اللہ کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کردار دیا ہے، یہ ہے میرا حبیب۔ آپ کے ظاہر کو بھی بتایا میرے اللہ نے، آپ کے باطن کو بھی بتایا میرے اللہ نے، آپ کی ایک ایک حرکت کو بتایا میرے اللہ نے۔ تو میرے مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک کجوانی والے آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں۔ فیصلہ آباد لے لو، سہندری لے لو، میرا علاقہ تو لمبا لے لو، جو جہاں ہے اسے یہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے پر ڈھالنا پڑے گا۔ اب ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک نہ زندگی کی کوئی رات چھپی ہوئی ہے، نہ کوئی دن چھپا ہوا ہے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، لیکن مجھے نہ ٹائم کا، نہ میری ماں نے بتایا کون سا دن تھا اور کیا ٹائم تھا، تو مجھے کہاں سے پتہ چلتا۔ لیکن مجھے میرے نبی کی پچھلی پیڑھی کا بھی پتہ ہے کہ علماء نے ہم تک پہنچایا، اور آپ کی اگلی نسل کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ کی ہر ادا کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ہے۔ جیسے وہ نہیں کہتے بھائی جس کا جو بھی ہوتا ہے نہیں ہے ووٹ دا نشان، بھائی ٹانگے تے چلو نواب دا نصر اللہ دا لوی ہے، ٹانگے تے مہر لاؤ، ٹانگے پہ مہر لاؤ۔ میرا رب کہہ رہا میرے حبیب کی زندگی پہ مہر لگا، یہاں جم کے کھڑا ہو کے دکھا، تجھے پہچاننے میں کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ساری نسل آدم کو اللہ نے دیکھا، آدم کی جتنی اولاد تھی اللہ نے دیکھی، اس میں سے عربوں کو الگ کر دیا، چھانٹی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیکھا، اس میں سے قریش کی چھانٹی کر دی۔ ثم تخیر قریش، پھر اللہ نے قریش کو دیکھا، عربوں کو دیکھا تو اس میں مضر کی چھانٹی، مضر کے بعد قریش کی چھانٹی، پھر قریش کو دیکھا تو ہاشم کی چھانٹی کی۔ ہزاروں سال ایک ہستی کو وجود دیا جا رہا ہے، اور وہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے کہ اسے یہاں آنے میں ہزاروں سال لگیں گے، تب جا کے وہ مراحل طے ہوں گے۔ تو قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم میں اللہ نے مجھے چنا، میں تم میں خیر ابن و نفسا، سب سے عالی خاندان ہے میرا، سب سے عالی ذات ہے میری، میں ذات میں بھی سب سے عالی ہوں،
اور میں خاندان میں بھی سب سے عالی ہوں۔ دنیا کے کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، اللہ نے اپنے نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک پہنچائی ہے۔